السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 4 خبروں پر آپ سے بات کریں گے۔ 2 خبریں لاہور ہائی کورٹ سے ہیں اور 2 خبریں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہیں۔ پہلی خبر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رکھتے ہیں کہ الیکشن ٹریبونل کی تبدیلی کا کیس جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سماعت کر رہے تھے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نئے ٹریبونل کو کام کرنے سے روک دیا۔ نیا ٹریبونل وہ ہے جو الیکشن کمیشن نے جسے صدارتی آرڈیننس آنے کے بعد بنایا تھا، اور اس نئے ٹریبونل میں ریٹائرڈ جج شکور پراچا کو لگانے کی بات کی گئی تھی۔ اس ٹریبونل کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے روک دیا ہے، اور بظاہر اس آرڈر میں پرانے ٹریبونل یعنی جسٹس طارق محمود جہانگیری کو بھی کام سے روکا ہوا ہے۔ یعنی ان کو بھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں اور الیکشن کمیشن کے بنائے گئے ٹریبونل کو روک دیا گیا ہو۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف توہین آمیز الفاظ کے استعمال پر انجم وکیل کو اگلی تاریخ یعنی جو 24 جون ہے اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد کے الیکشن ٹریبونل کی تبدیلی پر حکم امتناع جاری کر دیا، یعنی اسٹے آرڈر جاری کر دیا ہے اور اسے کام کرنے سے روک دیا ہے، جو نیا ٹریبونل بنایا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ اسلام آباد کے 3 حلقوں کے لیے نئے ٹریبونل کے خلاف کیس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے حکم امتناع جاری کرتے ہوئے نئے ٹریبونل کو کام کرنے سے روک دیا ہے۔ عدالت نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف توہین آمیز الفاظ کے استعمال پر لیگی رکن قومی اسمبلی انجم وکیل کو ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے 24 جون کو پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ٹریبونل تبدیلی کی درخواست میں توہین آمیز الفاظ استعمال کیے گئے۔ وکیل کے مطابق درخواست میں استعمال کی گئی زبان توہین آمیز اور اسکینڈلائز کرنے کی کوشش تھی۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے ٹریبونل کی تبدیلی کی لیگی ایم این ایز کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے ٹریبونل منتقلی کی ہدایت کی تھی۔ دوسری خبر ہم آپ کے سامنے اسلام آباد سے ہی رکھنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے عدت کیس سے متعلق۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدت کیس کی اپیل جو ہے وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کی۔ عدالت نے سیشن کورٹ کو 10 روز میں سزا معطلی کی درخواست پر بھی فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا عدت کیس کی اپیل کا 1 ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم، یعنی پورے اس کا 1 ماہ میں حکم دے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدت کیس کی اپیل کا 1 ماہ میں فیصلہ کرنے اور سیشن کورٹ کو 10 روز میں سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے عدالت میں عدت میں نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی درخواستوں پر سماعت کی۔ دوران سماعت وکیل سلمان اکرم راجہ نے، جو کہ بشریٰ بی بی اور عمران خان کے وکیل ہیں، انہوں نے اپنے دلائل میں کہا کہ میں نے اپنے کیریئر میں کبھی نہیں دیکھا کہ جج نے اس طرح اچانک کیس ٹرانسفر کیا ہو۔ سیشن جج نے کیس سنا تھا، اب ایڈیشنل سیشن جج کو ٹرانسفر کر دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج کو کیوں کیس ٹرانسفر کیا گیا، انہوں نے سوال کیا۔ دیکھیں، جو سیشن جج تھے شاہ رخ ارجمند، ان کے پاس تقریباً 3 مہینے تک پورا ٹرائل ہوا، گواہان کا چیف ہوا، کراس ہوا، سب کچھ ہوا، سارے ثبوت رکھے گئے، انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا اور پھر عین اسی دن اس کو ٹرانسفر کر دیا۔ تو اس کی بات کر رہے تھے سلمان اکرم راجہ۔ سلمان اکرم راجہ نے مزید کہا کہ پہلی ہماری استدعا، انہوں نے 3 استدعائیں ہائی کورٹ کے سامنے رکھی، یعنی ان کی 3 پریئرز تھیں۔ پہلی ان کی استدعا یہ تھی کہ سیشن جج شاہ رخ ارجمند کو محفوظ فیصلہ سنانے کی ہدایت کی جائے، یعنی انہوں نے پہلا یہ کہا کہ جو انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا
ट्रांसफ़र करने से पहले उस फैसले को सुनाने का हुक्म ये अदालत उन्हें जारी करे। दूसरा उनका कहना ये था कि हाई कोर्ट या फिर खुद अपील सुनकर फैसला करे, और तीसरी सूरत यह है कि अपील सेशन जज वेस्ट को ट्रांसफ़र की जाए। अदालत सेशन कोर्ट के लिए अपील का फैसला करने के लिए वक्त मुकर्रर कर दे। तो ये उन्होंने वक्त मुकर्रर कर दिया है जज साहब ने। सेशन जज ईस्ट सुन रहे थे, अब फिर सेशन जज वेस्ट को केस ट्रांसफ़र कर दिया जाए। 2 दिन में ट्रायल हुआ, अब अपीलें भी इसी तरह सुनी जानी चाहिए। तो ये तो था जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। और अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं धांधली इल्ज़ामात। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कायम कर दिए गए हैं। आम इंतखाबात 2024 में धांधली इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए लाहौर हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील दे दिए गए हैं। ये वो 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं जो पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत नहीं चाहती थी कि इन जजेस को ट्रिब्यूनल्स में लगाया जाए, मगर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अपना फैसला मनवा कर दिखाया, और इसी के लिए इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के साथ मिली भगत करके सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए रिटायर्ड जजेस को लगाने का फ़ैसला किया था। मगर चीफ जस्टिस उसूलों पर डट गए और अपनी बात मनवाई, और उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपके सामने रखने जा रहे हैं कि कौन कौन से जज को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज तैनात कर दिया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद ख़ान ने सिंगल बेंच के फैसले की रोशनी में पंजाब में इंतखाबी उज़रदारियों की समाअत के लिए 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कायम कर दिए हैं। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। प्रिंसिपल सीट पर जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस चौधरी इकबाल, जस्टिस अनवार हुसैन और जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद इलेक्शन से मुतालिक केसेस की समाअत करेंगे। बहावलपुर बेंच में जस्टिस आसिम हफीज़, मुल्तान बेंच में जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस राहील कामरान शेख केसेस की समाअत करेंगे। रावलपिंडी बेंच में जस्टिस मिर्ज़ा वक्कास रऊफ़ इलेक्शन से मुताल्लिक केसेस की समाअत करेंगे। दूसरी खबर आपके सामने ये रखते चलें कि इसी वजह से हुकूमत नहीं चाह रही कि चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहें, और उनकी सुप्रीम कोर्ट में तैनाती और उनका ट्रांसफ़र ईद के बाद होना था। मगर अब हुकूमत ने सर जोड़ लिए हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू कर दी है, जो कि सरगोधा के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अब्बास ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ख़त लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि फायरिंग की गई है और उन्हें काम करने से रोका जा रहा है। इस वजह से अब हुकूमत चाहती है कि जितना जल्द हो सके चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान को लाहौर से ट्रांसफ़र करके सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जाए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब फरमाते हैं कि मेरे दौर में किसी जज को हिरासा नहीं किया गया, मेरे दौर में कोई मुदाखलत नहीं हुई। अभी आपके सामने है कि एटीसी के जज मोहम्मद अब्बास को हिरासा किया गया, और उन्होंने जो ख़त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को तहरीर किया है, उसमें उनका कहना है कि मुझसे एजेंसी के एहलकार ने मिलने का कहा, जिससे मैंने मिलने से इनकार कर दिया। उसके बाद मुझे हिरासा किया गया। मेरे घर वाक़े बहावलपुर में गैस के मीटर को काट दिया गया। मेरे अहले खाना को हिरासा किया जा रहा है, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। वाज़ेह रहे कि ये वो बाउसूल और निडर जज हैं, ईमानदार जज हैं,
جنہوں نے میاں والی کی 2 FIRوں میں 60 لوگوں کو باعزت بری کیا 2 دن پہلے، اور جس دن انہوں نے فیصلہ سنانا تھا اسی رات کو تقریباً 2 بجے فائرنگ کی گئی جہاں ان کی رہائش گاہ ہے، اور وہاں پر ٹرانسفارمر کو فائرنگ سے اڑا دیا گیا، اور اس کے بعد کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ کرفیو کا سما تھا۔ اگلے دن جب جج محمد عباس نے انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج نے جب فیصلہ سنانا تھا 9 مئی کے کیسز کا، اس دن عدالت کو سیل کر دیا گیا، کسی کو عدالت میں جانے نہیں دیا گیا، نہ عدالت سے کسی کو باہر آنے دیا گیا۔ پولیس کی بہت بھاری نفری وہاں کھڑی کر دی گئی، اور عمر ایوب خان کی اس دن اسی سرگودھا کی عدالت میں پیشی تھی، انہیں بھی وہاں پیش نہیں ہونے دیا گیا، اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ سب واقعہ بیان کیا کہ ہمیں اندر نہیں جانے دیا جا رہا۔ تو آج اس کیس کی بھی سماعت تھی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے IG پنجاب، RPO سرگودھا، DPO سرگودھا اور انٹیریئر منسٹری اور سیکٹر کمانڈر کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا تھا، اور چیف جسٹس نے IG کی سرزنش کرتے ہوئے انہیں کہا کہ ہم نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ لوگوں کو اکٹھا ہونے دیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ سائلین کو اور وکلاء کو سرگودھا کی عدالت میں پیش کیوں نہیں ہونے دیا گیا۔ اور چیف جسٹس کا مزید کہنا تھا کہ جس شخص نے میرے جج کو محمد عباس کو دھمکیاں دیں اور جو شخص ان سے ملنا چاہ رہا تھا اس کے متعلق آپ نے کچھ معلومات لی ہیں، تو IG صاحب کا کہنا تھا کہ نہیں۔ اب یہ کھلی مداخلت ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مگر آپ وہاں چین سے بیٹھے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری دور چیف جسٹس میں جب تک میں چیف جسٹس رہا ہوں تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ بہت کچھ ہو رہا ہے جناب، اور یہ 8ویں جج صاحب ہیں ان 6 ججز کے علاوہ، تو آپ دیکھ لیجئے اور کچھ خیال کر لیجئے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔